السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اگلا ہمارا آج کا ٹاپک ہے الیکٹرک پاور. الیکٹرک پاور جو ہے اس کی ڈیفینیشن اس کے نیچے لکھی ہے: دا اماؤنٹ آف انرجی سپلائڈ بائی دا کرنٹ ان یونٹ ٹائم از نون ایز الیکٹرک پاور. اماؤنٹ آف انرجی کی وہ مقدار سپلائڈ جو فراہم کرتا ہے یا کرتی ہے بائی کرنٹ ان یونٹ ٹائم کی یونٹ سیکنڈ ہوتی ہے، مطلب ایک سیکنڈ کے اندر، از نون ایز الیکٹرک پاور. انرجی کی اس مقدار کو الیکٹرک پاور کہتے ہیں. کرنٹ ایک سیکنڈ کے اندر جتنی مقدار میں انرجی فراہم کرتی ہے اس کو الیکٹرک پاور کہتے ہیں. الیکٹرک پاور کو کیپٹل پی سے ظاہر کیا جاتا ہے. الیکٹرک پاور کو میتھمیٹیکلی ہم اس فارمولا سے ظاہر کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں: الیکٹرک انرجی ڈیوائڈیڈ بائی ٹائم. الیکٹریکل انرجی کو کیپٹل ڈبلیو سے ظاہر کیا گیا ہے، ڈیوائڈیڈ بائی ٹی مطلب ٹائم، ویئر ڈبلیو از دا الیکٹریکل انرجی گیون بائی ڈبلیو از اکول ٹو کیو انٹو وی ہے. یہ آپ پچھلے ٹاپک میں بھی آپ اس کو کر چکے ہیں کہ ڈبلیو از اکول ٹو کیو انٹو وی ہے. Therefore the above equation becomes جو اوپر equation یہ والی جو بیان ہوئی ہے جہاں پر W جو ہے وہ اوور T کے ہے، یہاں W کا ویلیو لگے گی Q انٹو V، تو آپ کی یہ equation بنتی ہے P is equal to Q انٹو V over T. اب یہ جو فارم ہے یہ IV کے برابر آئی ہے. یہ کیسے آئی ہے؟ اس کے لیے ہمیں جو ہوا یہ ہے کہ Q کی یہاں پر ویلیو لگائی گئی ہے، جس کے بعد سمپلیفیکیشن ہونے کے بعد یہ چیز ہمارے پاس IV آئی ہے. یہ IV کیسے آئی ہے؟ ہم نے لاسٹ ٹاپک میں ایک چیز پڑھی تھی کہ Q از اکول ٹو یہ برابر ہوتا ہے I انٹو T کے. چارج جو ہے یہ پروڈکٹ ہے، برابر ہے پروڈکٹ آف کرنٹ انٹو ٹائم کے. تو Q برابر ہوا I T کے. تو یہاں سے Q کی ویلیو جو ہے جو کہ I T کے برابر ہے یہاں پر لگائی گئی ہے. I T اب اس کو اگر دیکھیں تو I T اگر یہاں پر لگے تو اوپر والا T جو ہے نیچے والا T سے کٹ جاتا ہے، تو یہاں پر بچ جاتا ہے I، اور V پہلے سے موجود ہے تو یہ ملٹیپلائی ہو کے مل گیا آپ کو I انٹو V. اب یہ چیز جو ہے I اسکوئر R کے برابر کیوں آئی ہے کہ یہاں پر V کا جو فارمولا ہے اوہم لا کے مطابق V جو ہے وہ برابر ہوتا ہے I R کے. تو ایک I پہلے سے موجود ہے، ایک I جو ہے یہاں V کی ویلیو لگانے سے آ گیا، تو آپ کے پاس یہ ریزلٹ میں ملے گا I انٹو I برابر ہوگا I اسکوئر کے، اور R جو ہے جو کہ I R کے ساتھ تھا وہ R آپ کا ویسے کا ویسا ہی. تو پار آپ کا فارمولا جو ہے یہ دو طرح سے لکھا جا سکتا ہے، یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، یوں بھی لکھا جا سکتا ہے. یہ تینوں فارمز اس کی پار کی الیکٹرک پار کی یہ فارمز ہے ڈفرنٹ. کرنٹ جو ہے نیچے یہ جو اس میں ٹرمز استعمال ہوئی ہیں، I سے مطلب کرنٹ ہے، V سے مراد اس کے وولٹیج ہیں، T سے ٹائم ہے، P سے پار ہے، Q سے چارج ہے، V سے وولٹ ہے، R سے ریزسٹنس ہے. یہ چیزیں یہاں پر نیچے بیان ہوئی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. اس کی جو یونٹ ہے پار کی وہ واٹ ہوتی ہے. ایک یونٹ یہاں پر لکھی ہوئی ہے واٹ کے، اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. یہ تو الیکٹریکل پاور کی ڈیفینیشن ہے، ڈیفائن آپ یہ کر لیں. ڈیفائن کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں تک آئی تھنک زیادہ بہتر رہے گا کہ آپ اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ جب آپ اس کو ڈیفائن کریں گے تو آپ اس کو فارمولا تک آپ اس کو ڈیفائن کریں، یہاں تک، یعنی یہ چیز یہاں تک آپ اس کو ڈیفائن کریں. اس کے بعد یہ صرف سمجھنے کے لیے کہ اس میں I کیا چیز ہے، R کیا چیز ہے، T کیا چیز ہے. اس کے بعد دوسری چیز ہائی لائٹ کرنے والی ہے وہ اس کی یونٹ ہے. دا یونٹ آف الیکٹرک پاور از واٹ اکول ٹو 1 جول پر سیکنڈ. یہ 1 کے ساتھ جو J ہے یہ جول کو ظاہر کر رہا ہے، S کے اوپر -1 ہے یعنی جول پر سیکنڈ. کہ الیکٹرک پاور کی جو یونٹ ہے وہ واٹ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جول پر سیکنڈ میں بھی واٹ زیادہ استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ جول پر سیکنڈ بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ جول پر سیکنڈ کیسے آتی ہے کہ یہاں پر جو انرجی ہے، انرجی کیونکہ میئر ہوتی ہے جول کے اندر، نیچے ٹائم ہے، ٹائم کی یونٹ سیکنڈ. تو یہاں پر اگر آپ اوپر بٹے کے اوپر آپ جول یوز کریں، نیچے آپ سیکنڈ یوز کریں، تو یہ آپ کی اس کے مطابق، اس فارمولا کے مطابق آپ کی یونٹ ہے وہ جول پر سیکنڈ آتی ہے. تو عموماً ہماری جو الیکٹریکل اپلائنسز ہیں مختلف پاورز کو جو استعمال کرتی ہیں اس کے اوپر نوٹڈ ہوتی ہیں. جیسے کہ یہاں پر انہیں ایگزامپل دی ہے کہ الیکٹرک بلب کامنلی یوز ان ہاؤسز کنزیومز 25 واٹ. الیکٹرک ٹیوب لائٹس کی بات ہو رہی ہے، آئی تھنک 25 واٹ کی ہوتی ہے. فین بھی آئی تھنک 25 واٹ کا ہوتا ہے. یہ لکھا تو نہیں ہوتا، آئی تھنک شاید اس کی جو پیکنگ میں آتی ہے تو شاید اس کے اوپر لکھا ہو کہ یہ کتنے واٹ کا استعمال ہوتا ہے. لیکن نارملی جو بلب ہم یوز کرتے ہیں اس کے اوپر تو لازمی یہ جو انرجی سیورز ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر لازمی وہ باکس ہوتا ہے، ڈبہ باہر والی جس کے اندر وہ پیکنگ ہوتی ہے اس کی، تو اس کے اوپر لازمی لکھا ہوتا ہے یہ کتنے واٹ کا، کتنے واٹ کا.
تو یہاں پر انہوں نے اس کی رینج لکھی ہے. جو بلب ہم گھر میں عموماً یوز کرتے ہیں اس کی رینج 25 واٹ، 40 واٹ، 60 واٹ، 75 واٹ اینڈ 100 واٹ آف الیکٹرک پاور استعمال کرتے ہیں. ایگزامپلس کو ہم بعد میں ایک ہی دفعہ دیکھیں گے. آگے چلتے ہیں. ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے کلو واٹ آر کا ہے کہ کلو واٹ آر جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں. نیچے اس کا فارمولا بھی موجود ہے. کلو واٹ آر جو ہے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے کہ الیکٹریکل انرجی کیونکہ بہت زیادہ گھر میں استعمال ہوتی ہے، دیگر ڈفرینٹ جگہوں کے اوپر بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتی ہے، اور جول ایک چھوٹی یونٹ ہے، تو جس کی بنا پر یہ ویلیو کافی اس کو ڈسکرائب کرنا کافی مشکل ہے کہ اب ویلیو مقدار میں الیکٹرک پاور جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو اس کی بجائے آسانی اس میں رہے گی کہ ہم اس کی بجائے کہ بڑی یونٹ استعمال کریں. تو بڑی یونٹ جو اس کے لیے استعمال ہوتی ہے انرجی کے لیے، الیکٹریکل انرجی کے لیے، وہ کلو واٹ آر کہلاتی ہے، جس کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں. وہ کیا ہے جس کی پیج نمبر آپ کا 107 ہے اس کے اوپر. دی اماؤنٹ آف انرجی کی وہ مقدار ڈیلیورڈ بائی پاور آف 1 کلو واٹ، 1 کلو واٹ کی پاور جتنی مقدار میں انرجی فراہم کرتی ہے ان 1 آور، 1 گھنٹے کے ٹائم کے اندر، از کالڈ کلو واٹ آر. انرجی کی اس مقدار کو کلو واٹ آر کہتے ہیں، یعنی انرجی کی وہ مقدار جو 1 گھنٹے میں ڈیلیور کرتی ہے 1 کلو واٹ کی پاور، اس کو ہم کلو واٹ آر کہتے ہیں. نیچے اس کی ڈسکرپشن میں جی مزید 1 کلو واٹ آر جو ہے جس کو ہم 1 kWh، اس کے پریفکسز کہہ لیں یا کیا ہیں اس کے، کے سے کلو ہے، ڈبلیو سے واٹ ہے، ایچ سے آر ہے، جو کہ برابر ہے 1000 اینڈ واٹ کراس 1 آر. 1000 کہاں سے آیا؟ یہ 1 کلو کی ویلیو ہے جو یہاں لگائی ہے. 1 کلو برابر ہے 1000 کے، آگے واٹ پاور کی یونٹ ہے اس کا سمبل ہے، کراس 1 آر. 1 آر جو ہے یہ ملٹیپلیکیشن یہاں پر اس کے ساتھ ہے. اس کو سمپلیفائی کرنے کے بعد نیچے جی یہاں انہوں نے لکھا جی 1000 واٹ کراس 1 آر کو سیکنڈز میں کریں 3600 سیکنڈز آتے ہیں، کیونکہ 1 گھنٹے میں ہوتے 60 منٹ اور 1 منٹ میں 60 سیکنڈ، تو 60 کو 60 سے ملٹیپلائی کریں تو 36 سیکنڈز آتے ہیں آپ کے پاس. ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کریں 36 کراس 10 پاور 5 جول، یہ جے جو ہے جول کی علامت ہے، اور اس کو مزید سائنٹیفک فارم میں کریں تو 3.6، اور اس طرح سے 10 کی پاور 5 کے بجائے 6 ملتی ہے آپ کو. 10 کی پاور 6 کا جو پریفکس ہے وہ آپ کا کہلاتا ہے جی میگا، تو یہ 3.6 ایم فار میگا اینڈ جے فار جول، تو یہ 3.6 میگا جول آپ کے پاس انرجی ملتی ہے آپ کو 1 کلو واٹ آور میں. دا انرجی ان کلو واٹ آور کین بی obtained بائی دا فالوئنگ فارمولا. تو 1 کلو واٹ کی انرجی جو ہے وہ درجہ فارمولا سے بھی معلوم کی جا سکتی ہے. دا اماؤنٹ آف انرجی ان کلو واٹ آر از اکول ٹو واٹ کراس ٹائم آف یوز ان آورز اوور 1000. کہ واٹ کی جگہ پہ آپ نے کیا لکھنا ہے، مثال کے طور پر آپ ایک بلب جو ہے 1 گھنٹے کے اندر یا مختلف 2 گھنٹے کے اندر جتنا بھی آپ دن میں استعمال کرتے ہیں اس کو، کہ وہ کتنی جو بجلی ہے وہ کتنی انرجی استعمال کرتا ہے، تو اس کو اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو یہاں پر واٹ کی جگہ پہ اس کی پاور لکھیں گے، یعنی وہ بلب ہے تو وہ کتنے واٹ کا ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے، اور کراس میں آپ کا ہے ٹائم آف یوز ان آورز، یعنی وہ کتنے گھنٹے روزانہ استعمال ہوتا ہے، گھنٹوں میں 2 گھنٹے ہوتا ہے، 3 گھنٹے ہوتا ہے، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور ڈیوائڈیڈ بائی 1000. تو اگر آپ 1 دن کا نکالنا چاہیں تو یہ 1 دن کا نکال کے دے گا. اگر آپ نے 1 ماہ کا نکالنا کہ 1 ماہ کا اس چیز کا بل کتنا بنتا ہے تو اس 2 گھنٹے کو آپ 30 سے ملٹیپلائی کر دیں. مثال کے طور پر آپ نے بلب کا نکالنا ہے، اس کا جی 2 گھنٹے روز یوز ہوتا ہے، تو آپ نے نکالنا 1 مہینے میں یہ کتنی بجلی ہماری کھاتا ہے یہ ایک بلب، تو آپ 2 گھنٹے کو 30 سے ملٹیپلائی کر دیں، یا جتنا بھی 31 کا مہینہ ہے، 29 کا ہے یا 30 کا ہے، آپ 30 کا کر لیں آپ، تو 30 کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ آتے ہیں 60 آورز. تو اب جو ویلیو نکلے گی وہ آپ کے 1 مہینے کی نکلے گی کہ 1 مہینے میں یہ آپ کی اتنی انرجی استعمال کر رہا ہے یہ ایک بلب آپ کا. تو ہمارے گھروں میں جو الیکٹرک میٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ الیکٹریکل انرجی کو کلو واٹ آور میں ہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہمیں ایک یونٹ کی کاسٹ کا پتہ ہو تو ہم ہر اپلائنس کے لحاظ سے ہم اس کا بل کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ 1 ماہ میں ہماری کتنی بجلی جو ہے وہ کھپت کرتا ہے. تو ہم درج فارمولا سے ہم اس کو نکال سکتے ہیں. اگر ہمیں ایک کاسٹ کی عموماً بل کے اوپر کاسٹ لکھی ہوتی ہے کہ 100 تک اگر آپ یونٹ آپ استعمال کرتے تو اس کا یہ ریٹ ہے، اور اگر اس سے زیادہ آپ استعمال کرتے تو اس کا یہ ریٹ ہے 8.5 سے لے کر 18 روپے تک، آئی تھنک یہ بل کے اوپر لکھا ہوتا ہے.
تو اگر آپ کو وہ یونٹ کی کاسٹ کا پتا ہو تو آپ اس کے حساب سے کیلکولیشن کر سکتے ہیں. وہ کیا فارمولا جس کا واٹ کاسٹ ٹائم آف یوز ان آورز کے وہ اس اپلائنس کی یا جتنی بھی اپلائنسز ہے اس کے لیے آپ کو الگ الگ سے کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. وہ اس لیے کہ ہر چیز کی پار الگ سے ہے, پنکھے کی الگ سے ہے, موٹر کی الگ سے ہے, فریج کی الگ سے ہے, اور بھی دیگر جتنی بھی گھر میں چیزیں ہیں, استری ہے اس کی الگ سے پار ہے, کمپیوٹر ہے اس کی الگ سے ہے. تو جتنی بھی گھر میں چیزیں ہیں اس کی آپ کو پاور الگ الگ سے نکالنی پڑے گی. ایک ہی فارمولا کے اندر آپ سب ٹوٹل کر کے نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے بلب ایک تو نہیں ہوتا, گھر میں کئی سارے ہوتے ہیں, تو آپ کو سب کی پاور ایڈ اپ کر کے تو آپ کو یہاں پہ یوز کرنا پڑے گا. تو آپ کی بلب کی الگ سے نکلے گی, فین کی الگ سے نکلے گی, آپ کی موٹر کی الگ سے نکلے گی, فریج کی الگ سے نکلے گی. تو آپ پھر سب کا جو بھی ان کی نکلی ہے کاسٹ نکلی ہے سب کو سم اپ کر لیں. سم کرنے کے بعد آپ کا بل آ جائے گا. یہ بل وہ ہوگا, وہ میچ تو نہیں کرے گا کیونکہ گورنمنٹ ٹیکسز بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, تو وہ ٹیکسز کو شامل کرنے کے بعد آپ کا جو بل ہے وہ نکل آئے گا. تو یہ ایک فارمولا جس کے ذریعے سے آپ خود بھی گھر میں اپنا جو بل ہے یعنی کسی بھی چیز کا وہ نکال سکتے ہیں کہ یہ جو اپلائنس ہے یہ کتنی بجلی استعمال کر رہی ہے, یہ کتنے یونٹس کنزیوم کر رہی ہے. تو یہ ہمارا ٹاپک لاسٹ تھا. اس کے بعد ہماری ایگزامپلز ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا جو ٹاپک کے لحاظ سے ہمارا جو چیپٹر ہے وہ مکمل ہوا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایگزامپلز کے ساتھ, جس کے بعد ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے.